میرے والد صاحب بھی تھے، تو میرے والد صاحب نے بڑے پیار سے کہا کہ بیٹا لوگوں کو نہ سمجھ نہیں آتی تو دعا مانگ، اگر نماز پڑھاؤ تو دعا مانگ لیا کرو. تو میرے والد صاحب کو تو جی 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 کر دیا، لیکن میرے اندر تھا کہ اب تو بالکل ہی نہیں مانگوں گا. کہ تقدیر سے انسان نہیں بچ سکتا، ڈیسٹنی جو ہے وہ تو اس سے کہاں بچ سکتا ہے. اور دعا مصیبت کے آنے یا نہ آنے دونوں میں فائدہ دیتی ہے. تو دعا تو مانگنی چاہیے ہمیں، تو دعا مانگنے کا شوق ہی نہیں ہے. دعا مانگنے والا، دعا نہ مانگنے والا ایروگنٹ انسان ہے. تو دعا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دعا اگرچہ جو بیماری ہوتی ہے اس کے دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن دعا کی قوت اللہ سے غفلت کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے. دعا یعنی کوئی میڈیسن ہوتی ہے، اس کی اسٹرانگ ہوتی ہے، ویک ہوتی ہے، تو دعا ایک میڈیسن ہے. دعا بائی اٹ سیلف میڈیسن ہے، جیسے قرآن بائی اٹ سیلف میڈیسن ہے، اس سے دعا بھی بائی اٹ سیلف میڈیسن ہے، لیکن اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے حرام کھانا وہ بھی دعا کی اسٹرینتھ کو کمزور کر دیتی ہے. جیسے صحیح مسلم میں روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ صرف طیب لوگوں، پاک لوگوں کی ہی قبول کرتے ہیں. نہ صرف کہ دعا بلکہ عبادات، ان خاص طور پہ ان کی چیریٹی. اور پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کو وہی حکم دیا جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسل، اے میرے رسول، اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ تم طیب کھاؤ اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کہ میں نے تم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے طیب کھایا کرو. تو یعنی وہی حکم ہے جو کہ رسولوں کو ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا ہے کہ طیب کھایا کرو. ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ نے کتاب الزہد میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل کسی مصیبت میں مبتلا ہوئے تو توبہ کے لیے گھروں سے باہر نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو نبی تھے ان پر وحی نازل کی کہ ان لوگوں کو بتا دے کہ تم لوگ ناپاک بدن لے کر میدان میں نکل رہے ہو اور ایسے ہاتھوں کو میری طرف اٹھا رہے ہو جن کے ذریعے تم نے قتل کیے ہیں اور جن کے ذریعے تم نے اپنے گھروں کو حرام مال سے بھر رکھا ہے. اب عقل آئی ہے جب میرا غصہ شدت اختیار کر چکا ہے، اب تو ہمیشہ کے لیے تمہیں میری دوری ہی حاصل ہوگی. اللہ یعنی قتل کر رہے ہیں لوگوں کو، حرام کھا رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تمہارے بدن ناپاک ہو چکے ہیں کیونکہ تم نے اس کو حرام مال سے بڑا کیا ہے. اب جب میرا غصہ، اللہ تعالیٰ وقت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، اب جب میرا غصہ اتنی شدت اختیار کر گیا ہے، تم پہ یہ مصیبتیں بلائیں نازل ہو رہی ہیں، اب تم کو خیال آیا کہ اب تو ہمیشہ کے لیے میری دوری ہوگی. تو انسان کو نیکی کرے. اور اگر آن دا پازیٹیو سائڈ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی کھانے میں نمک چاہیے نا، اتنا ہی دعا کے لیے نیکی چاہیے. یعنی نیکی کرو اور دعا مانگو اور اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. تو یہ بھی یہ ایک اصول ہے نا، یہ صحابہ کا اصول ہے جو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا کہ کوئی بھی نیکی کرنے کے بعد نہ دعا مانگنا بڑا افیکٹو ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نوجوان بچیوں کو نا بہت نفس بھڑکاتا ہے غلط چیز دیکھنے کو. یونیورسٹیز جاتے ہیں، اپوزٹ جینڈر اٹریکٹ کرتا ہے، بہت دل چاہتا ہے دیکھنے کو، ہے نا. اس وقت بچوں کسی طریقے سے اپنی نظر جھکا لو، نہیں دیکھوں گا، تھوڑے سے فائٹ کرو اور اس کے بعد جو چاہیے اللہ سے وہ مانگ لو، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. یعنی اللہ کے لیے ایک بندہ اپنے نفس کو قابو کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے جو افطار کے وقت کی دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے. سارا دن بندے نے اللہ کے لیے نہ کھایا نہ پیا، اپنے آپ کو قابو کر کے رکھا، اور اب افطار کا وقت ہے تب سارے بھول جائیں پکوڑے سموسے،
دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، سب لوگ بیٹھ جائیں ٹیبل پر، دسترخوان پر، اور سب دعا مانگیں. یہ تو قبولیت دعا کا وقت ہے. کسی نے بتایا کسی کے بارے میں، انہوں نے کہا اپنی بیٹی کو کہ دیکھو مجھے نا افطار کے وقت گرم گرم پکوڑے چاہیے، فریش فرام دا اوون تو نہیں کہوں گا، فرام دا آئل، ڈیپ فرائیڈ، گرم گرم ابھی ابھی چاہیے. دیکھیں اپنی بیٹی کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں آپ کو کہنا چاہیے بیٹا فرگیٹ اباؤٹ گرم پکوڑے کھاؤں گا میں، لیکن ہم 10 منٹ پہلے بنا کے رکھ دیں گے، اور اس کے بعد افطار سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ سارے بیٹھ کے دعا مانگیں گے. دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی، ازنٹ اٹ؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. سارے دن ہم نے اللہ کے لیے چھوڑا. اسی لیے اصل میں نماز کے بعد کی دعائیں ہوتی تو بڑا قبولیت کا وقت ہے، لیکن اس کو ایک فارمیلٹی جو رسم بنا لی گئی ہے نا، یہ غلط ہے. سارے مانگیں، اپنی اپنی دعا مانگیں. اصل میں یہ خیر اس کے بارے میں نہیں چاہتا کہ کیا کیوں کرتے ہیں. اصل میں اس کو شروع اسی لیے کیا گیا ان کو لوگوں کو یاد کرانے کے لیے کہ بھائی یہ دعا مانگنے کا وقت ہے، قبول ہو جائے گی تو مانگ لو. تو امام اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو مقتدی دیکھتے ہیں اچھا یار وہ دعا مانگنی چاہیے. لیکن وہ جو اس کو ایک فارمیلٹی بنا لیا، امام صاحب کچھ کرتے ہیں پیچھے سب لوگ، اس کے بغیر دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک دفعہ میں بہت پرانی بات ہے، میں ایک بس اسٹاپ کے اوپر تھا، ڈیو کے اس میں کہیں جا رہا تھا. I'm talking about 30 years ago or something like that. تو مجھے لوگوں نے آگے کر دیا نماز پڑھا دو. تو میں سلام کے بعد جو مسنون ذکر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام کر کھڑا ہو گیا. پیچھے لوگ تو نماز تو ہوئی نہیں ابھی. تو میرے والد صاحب بھی تھے، تو میرے والد صاحب نے بڑے پیار سے کہا کہ بیٹا لوگوں کو نہ سمجھ نہیں آتی تو دعا مانگ، اگر نماز پڑھاؤ تو دعا مانگ لیا کرو. تو میرے والد صاحب کو تو جی کر دیا، لیکن میرے اندر تھا کہ اب تو بالکل ہی نہیں مانگوں گا. کیا رسم بنایا ہوا ہے، رسم بنا لیا نا، اس کو نماز کا حصہ بنا لیا کہ جی اجتماعی دعا ضروری ہوگی. لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ کیوں ہوتی، اس کو شروع کیوں کیا گیا. کہ اصولاً تو امام ہاتھ اٹھائے تھا کہ لوگ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. تو کہاں بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی نیکی کرے، نیکی کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. خاص طور پہ جس میں نفس کا مجاہدہ ہونا زبردست، نظر قابو کرنا آج کے دور میں، زبان قابو کرنا، دل چاہ رہا ہے ایسی کی تیسی پھیر دوں کسی کی، ہے نا، لیکن بندہ قابو کر لے یار، چھوڑو اللہ کے لیے میں نے جانے دیا. وہ یہ ہوتا ہے وقت دعا کی قبولیت کا. کہتے دعا جو ہے وہ بلا کی دشمن ہے، مصیبت کو دور کرتی ہے، آفت کے آنے کو روکتی ہے، مصیبت کے آنے کو، کلیمٹیز کو روکتی ہے، یا کم از کم اس کو کم کر دیتی ہے. اگر مقدر میں لکھی ہے تو اس کو کم کر دیتی ہے. کسی کو ہونا تھا گریڈ 3 کینسر، اس کو نہیں ہوتا، گریڈ 1 ہو جاتا ہے، کم کر دیتی ہے. امام حاکم نے اپنی صحیح کے اندر، مستدرک الحاکم میں، وہ صحیح کتب صحیح حدیث کی کتاب میں پائے ہوئے تھوڑی سی کیا کہتے ہیں متساہل ہے، یعنی تھوڑی سی ان کے اندر نرمی ہے امام حاکم کے اندر، لیکن صحیح حدیث کا مجموعہ ہے وہ بھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے دشمن کے خلاف. کون ہے دشمن؟ شیطان. دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے. وعماد الدین ونور السماوات والارض. پھر ایک بات کرتے ہیں ایز اے سائیڈ نوٹ، کہتے ہیں سائیڈ نوٹ تو نہیں ہے ویسے، انسان کے اوپر جو بیماریاں آتی ہیں وہ مصیبتوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں، یعنی بلکہ بیماری خود ہی مصیبت ہے. کہتے ہیں دعا کی مصیبت کے مقابلے کے 3 درجات ہیں. نمبر 1، دعا اس مصیبت کے مقابلے میں زیادہ کبھی ہو. اس صورت میں وہ دعا اس مصیبت کو دور کر دے گی. پہلے بات کیا کر رہے ہیں کہ یا دعا مصیبت کو بالکل دور کر دے گی یا کم کر دے گی. وہ کہہ رہے ہیں 3 درجات ہیں. ایک کہ دعا مضبوط ہے، مصیبت کمزور ہے، تب تو دعا بالکل دور کر دے گی. نمبر 2، دعا اس مصیبت کے مقابلے میں کمزور ہے. اس صورت میں جو مصیبت بندے پہ کبھی ہوگی مضبوط ہوگی اور بندہ اس بلا سے مصیبت سے دوچار ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کمزور دعا اس بلا میں کمی کر دیتی ہے. یعنی دوسری صورت کیا ہے کہ دعا کمزور ہے، مصیبت مضبوط ہے، تو پھر مصیبت تو آتی ہے لیکن یہ جو کمزور دعا ہے تب بھی اس مصیبت کو، اس کی انٹینسٹی کم کر دیتی ہے. نمبر 3 کہ دعا اور بلا، دعا اور مصیبت دونوں برابر ہیں اور یہ لڑتے رہتے ہیں آپس میں.
حدیث میں آتا ہے، امام حاکم نے ایک صحیح حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت کی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر سے انسان نہیں بچ سکتا، ڈیسٹنی جو ہے وہ تو اس سے کہاں بچ سکتا ہے، اور دعا مصیبت کے آنے یا نہ آنے دونوں میں فائدہ دیتی ہے۔ کہتے ہیں جب مصیبت یا بلا نازل ہوتی ہے تو دعا اس کے مقابل آ جاتی ہے، اور یہ دونوں قیامت تک ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ ہم نے دعا مانگی، اوپر سے مصیبت نازل ہو رہی ہے، اور یہ دعا مصیبت کے مقابلے میں آ گئی۔ اگر دونوں کی انٹینسٹی ایک ہے تو لڑتے رہیں گے آپس میں۔ اگر دعا مضبوط ہوگی تو یہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گی، لیکن اگر دعا کمزور ہے، مصیبت زیادہ مضبوط ہے، تو پھر مصیبت انسان کے اوپر آ جاتی ہے، لیکن وہ جو تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے نا، تو وہ اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے۔ تو فائدہ ہی فائدہ ہے دعا کا۔ تو دعا تو مانگنی چاہیے ہمیں، تو دعا مانگنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ دعا مانگنے کا لوگوں کو وقت ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کسی سے پوچھو، ہاں جی احوال اپنے بتائیے، کچھ لوگ بات کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، تو ہم انہیں کہیں جی کیا احوال ہے، دعا کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ ہاؤ اسٹرینج اٹ از کہ انسان دعا نہ مانگے۔ نماز پڑھ لیں گے، تلاوت کر لیں گے، ذکر کر لیں گے، چیریٹی کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، دعا نہیں مانگتے۔ ہاؤ کین اٹ بی دعا نہ مانگے؟ دعا مانگنے والا، دعا نہ مانگنے والا ایروگنٹ انسان ہے۔ کس سے ایروگنس ہے؟ اللہ سے ایروگنس۔ یعنی ہم اتنا اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ سے بھیک ہی نہیں مانگ رہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم اللہ کے سامنے فقیر ہو، بیگرز ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو ہے، آپ کو تو ہے، ہم سب کو ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اگر اللہ چاہے تو اللہ تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ ایک اور سیٹ آف پیپل لے جائے۔ تم اللہ سے دعا نہیں مانگتے، فقیر نہیں بنتے اللہ کے سامنے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، میں دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے یا میری عبدیت سے تکبر کرے گا، ایروگنٹ بنے گا میرے سامنے، یعنی دعا نہیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اتنا تکبر، اللہ سے دعا نہیں مانگتے، یہ کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو دعا کو لازم کر لو اپنے اوپر۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اللہ کے بندو دعا کو پکڑ لو۔ اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں دعا کو پکڑ لو، لازم کر لو۔ من حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ، لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے۔ اس کے اوپر ایک پوری بحث ہو جائے گی۔